کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی دعاؤں سے طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے وہی کچھ دے گا جو آپ کو بہترین لگے گا۔ لہٰذا امید کے ساتھ اپنے کاموں پر کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں کہ آپ کو بہترین دے گا، اور تمہارا اللہ تو تمہیں تب بھی یاد رکھتا ہے جب دنیا کی رنگینی میں تم اس کو بھول جاتے ہو، جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تو وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ نہ کرو گلہ اپنے نصیب سے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اور پتہ ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے جو تمہاری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوتی ہے۔ سوچنا آپ کا سکون ختم کر دے گا۔ دعا کریں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو، تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اتنی آزمائشوں میں بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً بدلے میں تمہارے لیے اجر عظیم لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ واحد والا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہو۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف، دکھ مٹا دیا جاتا ہے۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رکھی ہو۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی تو ہے، تو پھر اداس مت ہو، جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر مانگو، پھر بھی نہ ملے تو رو کر تڑپ کر مانگو، وہ دے گا، وہی دے گا اور وہی دینے والا ہے۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں؟ ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی
بہتری تو ضرور ہوگی۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقتاً ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں، فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو۔ یہ راہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس راہ میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسے سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فیصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے تم بخوبی جانتے ہو۔ دراصل ساری کہانی ہماری یقین کی ہے، اور رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا، وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پال لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آنکھ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری حفاظت اور بہتری کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے اس نے پورا باغ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو۔ تو دعائیں مانگتے رہو، اس سے بار بار مانگو اور اس کی مصلحتوں پر بھی یقین رکھو۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے۔ بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ توکل آزمائشوں کے درمیان صبر سکھاتا ہے، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ آخر میں اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین۔